بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیپ روحانی وائس چینل کے عزیز دوستو اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا ذکر کریں گے۔ کرامات کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا حضور غوث پاک کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار غوث العظم الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد شریف میں ہی وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تم میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول پڑے، کہنے لگے، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدنا غوث پاک کے پاس ایک بار شیطان آیا تھا۔ شیطان آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا، عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ یا بے شک نہ پڑھ۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ آپ فرمانے لگے، پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا ہے کہ محبوب تہجد بھی پڑھو۔ ان کے لیے یہ حکم نہیں تو میرے لیے یہ کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو پھر اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا، عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے ہیں، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے، نئے روپ سے آنے لگے ہو، مجھے پھر گمراہ کرنے لگے ہو، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک کرامات یہ ہے کہ آپ نے مردے کو بھی زندہ کر دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مردے کو زندہ کیا تھا۔ ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے تھے، تو وہاں سے غوث اعظم گزر رہے تھے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردہ زندہ کیے ہیں، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو عیسائی کا بازو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا، اس کو پکڑ کر ہلایا، فرمانے لگے، کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا ہے تو بتاؤ۔ نبی پاک کا چھوڑ،
میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ، حضور کی بات نہ کر، میں حضور کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ عیسائی غوث اعظم کو پرانی قبر پر لے گیا اور کہنے لگا اگر مردہ زندہ نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، اور کہا اگر مردہ زندہ ہو گیا تو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں نہ میری خانقاہ پر جھاڑو دینا، نہ میرے برتن دھونا، اور نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، اس پر ہاتھ رکھا اور کہا اس کو تو ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کون ہے، اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر اس نے جو پہلا جملہ کہا تو کمال کر دیا، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، آپ فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی کرامات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔